اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جواد حسین تو نہیں ہے، جواد ہی ہیں۔ حسین تو اس لیے نہیں ہے کہ حسین تو بہت بڑی شخصیت ہیں اور جو شہید ہو کے بھی زندہ ہیں، تو میں ان کو جواد ہی کہوں گا۔ اور پتہ ہی جواد بھی ہے یہ کیا چیز ہے۔ پرانے وقتوں میں جب کوئی شادی بیاہ ہوتا تھا تو ہم اسی قسم کے مراسی اور ڈوم ٹائپ لوگوں کو بلاتے تھے، اور وہ اسی طرح ایک دوسرے کو جوتیاں مارتے تھے اور پھر لوگوں کو ہنساتے تھے اور کسی کا مذاق اڑاتے تھے اور کسی کا کیا۔ تو میری نظر میں تو ایسے لوگ، اب میڈیا نے ان لوگوں کو نام دے دیے کہ جی یہ فلانا ہیرو ہے اور یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ ہماری نظر میں تو یہ ڈوم ہی ہے، ہم تو ان کو ڈوم اور مراسی کہتے ہیں۔ اس نے پچھلے دنوں پختونوں کے بارے میں کوئی بکواس کی تھی جس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا اور مجھے سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں میری کچھ چیزیں نظر میں تھی جو میں آپ لوگوں کی نظر میں، آپ لوگوں کے اس میں لانا چاہتا تھا علم میں۔ وہ یہ ہے کہ جس پختون کا آپ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اس کی تاریخ 5000 سال سے بھی پرانی ہے، اور ایک انگریز کورلائیو نے اس پر ایک کتاب دی پٹھان لکھی ہوئی ہے، اور اس میں اس کی پوری بہت ساری ڈیٹیلز ہیں۔ تو مجھے یقین تو نہیں ہے کہ یہ مراسی ٹائپ لوگ اس کو انہوں نے پڑھا ہوگا یا شاید یہ وہ کتاب اٹھا بھی سکیں، لیکن اگر یہ کہ اسکول کے قریب سے گزرے ہوں تو میری ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کتاب کو ایک نظر یہ دیکھ لیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ پٹھان پختون کیا چیز ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ ان کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے، اور جب انبیاء کرام کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا حکم دیا تو انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس وقت خانہ کعبے پہ چونکہ ایک جنگ ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا، اور جب یہ وہاں لڑے اور ان نے کفار کا تہو پانچا کیا تو انہوں نے ان کو بتان کا نام دیا۔ بتان وہ چیز ہے جو کشتی کے سب سے فرنٹ پہ لگا ہوتا ہے، جو سخت ترین لکڑی ہوتی ہے۔ اس بتان سے بنتے یہ پختون سے پٹھان، اور یہ اس طرح بن گئے۔ یہ اس پختون کی کہانی ہے جو 5000 سال سے پرانی اس کی آ رہی ہے، اور 1400 سال پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تو یہ مسلمان ہوئے، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، کمزور یا اچھے لیکن یہ مسلمان ہیں۔ ان میں نہ کوئی ہندو ہے، نہ ان میں کوئی عیسائی ہے، نہ اس میں کوئی سکھ ہے، نہ اس میں کوئی اور غیر مذہب ہے، یہ سارے مسلمان ہیں۔ یہ ان کی تاریخ ہے۔ اب پنجاب کیا ہے اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، بس صرف اتنا سا کہوں گا کہ پنجاب ایک چھوٹی سی جگہ کا نام ہے جس میں ہر رہنے والے بندے کو پنجابی کہا جاتا ہے۔ لیکن پٹھانوں میں اگر آپ 5000 نہیں، اگر آپ 50,000 سال بھی رہیں تو آپ پختون نہیں بن سکتے۔ پشتو نہ صرف ایک زبان ہے، نہ صرف ایک قوم ہے، بلکہ یہ ایک قانون ہے۔ پشتو کا اپنا ایک قانون ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب میری گزارشات کچھ مختلف ہیں، وہ یہ کہ آپ کے پنجاب کی حکومت نے، بلکہ میں کہتا ہوں پنجابی کی حکومت نے میرے پاکستان، میرے پختونستان کے بچوں کو کارپیٹڈ بومبنگ کر کے شیلنگ کی، اور فرمایا یہ انہوں نے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں۔ تو میں 2-3 چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو میری نالج میں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ موزے نے 5 کروڑ لوگ قتل کیے، اسٹالن نے 3.5 کروڑ لوگ قتل کیے، ہٹلر نے 90 لاکھ لوگ قتل کیے، لیوپولڈ نے 1 کروڑ، اور پیٹ کیلی نے 50 لاکھ۔ اسرائیل نے فلسطین کو میری پیدائش سے پہلے سے لے کر اب تک ان کو کرش کر رہے ہیں۔ امریکہ نے لبنان، عراق، افغانستان، شام، پاکستان، ان سب کو کرش کیا اور کروڑوں لوگ قتل کیے اور ان کا سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھا۔ انڈیا نے کشمیر کو 1947 سے لے کر اب تک کرش کرنے کے اس میں لگے ہوئے ہیں اور ابھی تک نہیں چھوڑ رہے۔ مجاہدین کی جہاں تک بات ہے تو مجاہدین تو آپ کے پاکستان کے ISI نے خود نہیں بنائے،
اور یہی مجاہدین یا جن کو طالبان آپ کہتے ہیں، جن کو ابھی آپ ٹیررسٹ کہتے ہیں، تو آپ لوگ تو پڑھے لکھے، ہم تو ان پڑھ ہیں. آپ مجھے بتائیں، اپنے ISI کے لوگوں کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے کشمیر کے مختلف کیمپوں میں ان پٹھانوں کو، ان پشتونوں کو، ان بیوقوف جن کو تم بیوقوف کہتے ہو، نسوار کہتے ہو، فلانا کہتے ہو، ڈمکانا کہتے ہو، ان کو مجاہد نہیں بنایا؟ یہ کون تھے؟ جب آپ کو ضرورت تھی تو آپ لوگوں نے ان کو مجاہد بنایا، اور جب آپ کی ضرورت ختم ہو گئی تو یہ ٹیررسٹ ہو گئے. اگر ٹیررسٹ اس کو کہتے ہیں جیسے آپ ان کو کرش کر رہے ہیں، فرنٹیئر سارا آپ لوگوں نے کرش کیا، اس پہ کارپیٹڈ بمبنگ کی. کوئٹہ آپ لوگوں نے کرش کیا، صرف پختونوں کو کرش کیا. کراچی میں آپ نے پختونوں کو کرش کیا اور سندھیوں کو کرش کیا. پنجاب میں کیا سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ انبیاء کرام کی اولاد ہیں، یا یہ صحابہ کرام کی اولاد ہیں، یا یہ اولیاء کرام ہیں؟ ان میں کوئی کرپٹ نہیں ہے؟ کیا آپ کو یہ نواز شریف کرپٹ نہیں لگتا؟ یا شہباز شریف آپ کو کرپٹ نہیں لگتا؟ یہ ملک ریاض آپ کو کیا چیز لگتا ہے؟ میں آپ کو کون کون سا بندہ گنواؤں؟ مجھے بتایا جائے کہ آپ نے میرے پختونوں پہ کارپیٹڈ بمبنگ کر کے ان کو کرش کیا. کیا یہ کفار ہیں؟ کیا قصور ہے ان لوگوں کا؟ اور میں پاک آرمی سے بھی یہ پوچھتا ہوں کہ جب آپ وہاں کارپیٹڈ بمبنگ کرتے ہیں اور آپ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، بلکہ آپ ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونے بنے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کو کھلاتے ہیں، جدھر چاہتے ہیں آپ کو کہتے ہیں ادھر کرو ادھر کرو. پنجاب میں کیوں نہیں آپ ایکشن کرتے؟ آپ کو صرف پختونوں کے علاقے نظر آئے ہوئے ہیں. اس وجہ سے میری نظر میں 3-4 باتیں ہیں، اور وہ یہ کہ میرا خیال یہ ہے، میری ناقص رائے یہ ہے کہ 1947 سے پہلے جیسے 2 قومی نظریہ آیا تھا، شاید آج پھر اس 2 قومی نظریے کا وقت آ چکا ہے. ہماری اور آپ لوگوں کی ثقافت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہن سہن، ہماری غمی خوشیاں، ہماری تمام چیز، ہمارا دین، ایمان، اسلام، یہ سب مختلف ہیں. تو پھر کیوں نہ، اگر ہم اتنی غلط ہیں، اگر ہم اتنی خراب ہیں، اگر ہم اتنے بیوقوف ہیں، اگر ہم اتنے ٹیررسٹ ہیں، کیوں نہ ہمارے پختونوں کے وہ علاقے، وہ پوری دنیا کے وہ علاقے جس میں پختون آباد ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں یا افغانستان کے ہوں، اس کو ایک ملک بنا کر اس کو پختونستان کا نام دیا جائے. نمبر 1. نمبر 2، جواد، تمہیں میں ایک بات کہتا ہوں، اور وہ یہ کہ بندے کے پتر بنو اور پختونوں کے خلاف اس قسم کی بکواس مت کرو. نمبر 2، PTV سے بھی یہ ایک بات کرتا ہوں کہ PTV کے جتنے سینئرز ہیں ان کو میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اپنے چینل سے اس قسم کی فضول قسم کی چیزیں مت کرواؤ، اور پاکستان جتنا ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے مزید اس کو ٹکڑے ٹکڑے مت کرو، نہیں تو کم سے کم پختونستان سے ہم آپ کا چینل بند کروا دیں گے. اور نمبر 3 اور آخری بات، میں پٹھان بھائیوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ لوگ یہ مہربانی کریں کہ اپنی کمیاں، کوتاہیاں اور غلطیاں جتنی آپ لوگوں نے کی ہیں وہ کر لی، اب اس کا کوئی ازالہ نہیں، لیکن مزید مت کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آپ کے آباء و اجداد کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، اور آپ خاموش تماشائیوں کی طرح ان کو دیکھ رہے ہیں. کیا آپ کے آباء و اجداد اتنے بے غیرت تھے جتنے تم ہو گئے ہو؟ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہو تم لوگ؟ یہ لوگ ہمیشہ تمہارے ساتھ اس طرح کھیلتے رہیں گے؟ کیا تم ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونے بنے رہو گے؟ شرم کب آئے گی تم لوگوں کو؟ اب میں ذرا پشتوں میں ان کے ساتھ ذرا اپنی بات کروں گا. پښتنو ستاسو زه د څلور خبرې تپوس کوم، کوم چې په پښتو نه پوهېږئ. نو په پښتو خو تاسو واقعي نه پوهېږئ. که چېرې تاسو پښتانه وئ، بلکې زه به وایم که چېرې موږ پښتانه وئ، موږ د سړي زامن وئ، موږ د انسان بچي وئ، نو د پنجابي غونته کې لنګمال سړي به په موږ پورې خندا کوله. څه شو ستاسو هغه غیرت، څه شو ستاسو هغه پښتو، څه شو ستاسو هغه انسانیت او ستاسو هغه بهادري؟ مونږ ټول په یو چلو بربو کې ځان ولې نه مړ کوو چې دا خلک دې مونږ پورې خنداګانې کوي؟ ولې تاسو داسې قسم حرکتونه کوئ چې تاسو پورې د یو لنګمار پنجابي
پنجابی قوم چې دغه هیڅ نسل او هیڅ شي نشته هغه تاسو پورې خندا کوي ځانونه سم کې سم د انسان بچی شي سم د سړي بچی شي او د انسانیت او د شرافت مظاهره کوي. السلام علیکم.